السلام علیکم ناظرین، اہم خبروں میں پاک فوج نے دہشت گردوں کے خلاف 2 مختلف مقامات پہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے ہیں، جس میں 8 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا ہے۔ غیر ملکی اسلحہ جو افغان طالبان کے جنگ میں امریکن چھوڑ کے گئے تھے، اس اسلحے کے ثبوت بھی پاکستان کو مل گئے ہیں۔ اس پہ بھی ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ آرمی چیف نے پختونخوا میں جو دہشت گردی کی لہر ہے، اس حوالے سے سیاسی رہنماؤں سے ملاقات کی ہے اور سیاسی رہنماؤں سے جو بات چیت کی ہے اس پہ بات کریں گے۔ ناظرین، بات کرنے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اسے لائک کریں، بیل کا آئیکن آن کریں، اور اگر ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ کائنڈلی کمنٹ بھی کر دیجئے گا اور اپنے خیالات سے ہمیں آگاہ بھی کر دیجئے گا۔ ناظرین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں اسپیشلی یہ جو یہاں پہ دہشت گردی کی ایک لہر ہے وہ اٹھی ہے، اور ایسا پھر لگ رہا ہے کہ پاکستان 2014 میں جو آپریشن ہوئے تھے اس طرز پہ آپریشن کرنے جا رہا ہے، یا اسی طرح کے حالات جو ہیں 10 – 10.5 سال بعد پھر خراب ہو گئے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ٹی ٹی پی جو ہے تحریک طالبان پاکستان اس ٹائم پہ خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں موجود ہے، اسپیشلی جنوبی اضلاع میں۔ افغان طالبان کے ساتھ جو پاکستان کے تعلقات خراب ہوئے ہیں، تو افغان طالبان ایک پراکسی کے طور پہ جو پاکستان آرمی کا کہنا ہے کہ پراکسی کے طور پہ ان کو جو ہے وہ استعمال کر رہا ہے اور پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آج جو ہے 12-13 جنوری کے درمیان پاک فوج نے 2 مختلف مقامات پہ جو انٹیلیجنس بیسڈ معلومات تھی، جو خفیہ معلومات تھی، ان پہ آپریشن کیا سیکیورٹی فورسز نے، اور ٹانگ کے علاقے میں ضلع ٹانگ ہے، خیبر پختونخوا کا علاقہ ہے، جنوبی اضلاع میں آ رہا ہے، یہاں پہ آپریشن کر کے 6 دہشت گردوں کو جو ہے وہ ہلاک کر دیا ہے۔ ایک دوسرا مقابلہ، ایک دوسرا آپریشن جس میں تھوڑی بہت فائرنگ بھی دونوں اطراف سے ہوئی، پاک فوج نے ٹارگیٹڈ آپریشن کیا ہے انٹیلیجنس بیس معلومات پہ، اور وادی تیرا جو خیبر کا علاقہ ہے یہ بھی پختونخوا میں ہی آ رہا ہے، یہاں پہ ٹی ٹی پی کی جو طالبان تھے ان کے خلاف کارروائی کی ہے اور 2 دہشت گردوں کو یہاں پہ ہلاک کیا ہے۔ تو آج کی تاریخ میں 8 دہشت گرد جو ہیں وہ ٹی ٹی پی کے مارے گئے ہیں۔ ایک بڑا آپریشن تھا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل پاک آرمی جو ہے وہ آپریشن 5-6 دن سے، مسلسل ہفتے سے روزانہ کی بنیاد پہ 1-2 آپریشن جو ہیں وہ کر رہے ہیں، تحریک طالبان کے خلاف، جیش عمری گروپ کے خلاف، حافظ گل بہادر گروپ کے خلاف، جتنے بھی ملیٹنٹس ہیں، جتنے بھی جہادی تنظیمیں ہیں، جتنے بھی سیکیورٹی فورسز پہ حملہ کرتے ہیں، امن و امان میں کے مسائل پیدا کرتے ہیں، ان تمام تر جہادی تنظیموں کو ایک ہی پڑے میں ڈال کے ان کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے۔ ناظرین، آرمی چیف نے ایک تو اس حوالے سے جو ثبوت ملے ہیں سامنے، جو گزشتہ 1 ماہ کے آرمی کی آپریشن ہیں اور اس میں جو ریکوریاں ہوئی ہیں، اس میں زیادہ تر جو ہے جو اسلحہ برآمد کیا ہے وہ افغانستان میں جو افغان طالبان کے خلاف امریکہ کے خلاف لڑ رہے تھے، اور امریکہ نے تقریباً $7 ارب کا اسلحہ جو چھوڑا ہے، جس میں 4 لاکھ تو وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ہم نے ان کو مختلف ہتھیار جو ہیں وہ چھوڑے ہیں۔ 4 لاکھ میں ڈیفینیٹلی چھوٹے ہتھیار ہیں زیادہ تر۔ ان چھوٹے ہتھیاروں میں جو خطرناک ہتھیار ہیں وہ تحریک طالبان کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں، اور یہ ایک بڑا ثبوت ہے جو پاکستان بار بار کہہ رہا ہے کہ جو امریکہ کا اسلحہ تھا، جو ایک جدید اسلحہ ہے، وہ اس ٹائم پہ تحریک طالبان کے ہاتھ لگ چکا ہے۔ اس کا ثبوت پاک آرمی کے پاس دوبارہ آ گیا ہے، اور پاک آرمی یہی کہہ رہی ہے۔ جنوری 2025 میں نارتھ وزیرستان ڈسٹرکٹ میں M4 اور ڈراگنو یہ اسلحہ برآمد کیا گیا تھا۔ M4 9 دسمبر کو M4 جو امریکن اسلحہ ہے، M16A2 یہ برآمد کیا گیا ہے 9 دسمبر کو۔ M4 یہ برآمد کیا ہے جو دہشت گردوں کو ہلاک کیا۔ M4 ایک 9 دسمبر کی دوسری کارروائی میں، M16A2 یہ مختلف کارروائیاں ہیں جس میں M4 زیادہ تر
دہشت گردوں کے پاس جو ٹی ٹی پی کے اہلکار ہیں ان کے پاس تھا M16A4، یہ زیادہ تر برآمد ہوا ہے۔ M4 لانچر برآمد ہوئے ہیں، اس میں M4 ود ٹی سائٹ برآمد ہوا ہے، AMD65 برآمد ہوا ہے، اور اس کے ایس برآمد ہوا ہے۔ AK-47 وہ بھی امریکن ہے مگر زیادہ تر AK-47 اور RPD یہ برآمد ہوا ہے، اور RPD LMG یہ برآمد کیا گیا ہے۔ RPD لانچر جو ہیں وہ برآمد کیے ہیں۔ تو یہ تمام تر یہ اسلحہ جو ہے یہ سنیپر زیادہ تر استعمال کرتے ہیں، آسانی سے جو ہے استعمال کیا جاتا ہے، اور کافی دور سے کئی کلومیٹر سے آپ جو ہے فوج کو افواج کو نشانہ بنا سکتے ہو۔ امریکن کا لیٹسٹ جدید اسلحہ جو ہے اس ٹائم پہ تحریک طالبان اور حافظ گل بہادر گروپ اور دیگر ملیٹنٹ گروپ کو لگ چکا ہے ان کے ہاتھ۔ آرمی چیف نے خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کی جو لہر ہے، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس ٹائم پہ پاکستان کے دو بڑے صوبوں میں جو صوبے ہیں، ایک تو بلوچستان ہمارا، وہاں پہ BLA جو ہے بلوچ لبرل آرمی جو اس ٹائم پہ لڑ رہی ہے پاک آرمی کے خلاف، اور جو سٹیبلٹی بلوچستان میں انسٹیبلٹی انہوں نے پیدا کی ہے، امن و امان کے حالات جو ہیں وہ خراب کیے ہیں۔ کئی دہشت گردوں کو پرسوں بھی کوئٹہ میں 27 دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کی گئی، اور ان کو جو پرسوں کے واقعات ہیں ان میں ٹارگیٹڈ آپریشن جو ہے، انٹیلیجنس بیس آپریشن جو ہے، اس میں دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا تھا۔ ان سے بھی بھاری اسلحہ جو ہے وہ برآمد کیا گیا تھا، جس میں زیادہ تر افغان طالبان کے جو وار تھے امریکہ کا، اس میں استعمال شدہ بھاری اسلحہ تھا، جدید ترین اسلحہ تھا، جو لیٹسٹ اسلحہ تھا وہ ان سے برآمد کیا گیا تھا۔ خیبر پختونخوا میں چونکہ ٹی ٹی پی زیادہ تر یہیں پہ وزیرستان میں جو جنوبی اضلاع ہیں، ٹانک، بنو، شمالی وزیرستان، یہ علاقے جو ہیں، کوہاٹ، کرک، لکی مروت، ان علاقوں میں ٹی ٹی پی جو ہے وہ کافی ان کی جو ہے تنظیمیں تشکیل دی گئی ہیں، اور وہاں پہ کافی آپریشن ہوئے ہیں، اسپیشلی میر علی میں۔ تو آرمی چیف نے جو ہے وہ پختونخوا میں کل کو کمانڈر پشاور نے جو ان کو بریفنگ دی، آرمی چیف نے سیاسی جماعتوں کے رہنما جو تھے، جماعت اسلامی کے سربراہ حافظ نعیم الرحمان صاحب، لطف الرحمان جو JUI کے سینیٹر ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کے بھائی ہیں، ان سے وہ تھے اجلاس میں۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور، گورنر تھے فیصل کریم کنڈی صاحب تھے، آفتاب شیرپو قداور شخصیت ہیں، خیبر پختونخوا کے 2 بار وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں، وہ تھے، اور اس طرح ایمل ولی تھے، حیدر جو تھے وہ تھے حیدر خان ہوتی، اور یہ سینئر رہنما جو تھے سابق وزیر اعلیٰ جو تحریک انصاف کے تھے وہ بھی اس میں موجود تھے۔ جو آرمی چیف نے ڈیٹیل سے بیان کیا کہ ان میں سیاسی جماعتوں کی مدد حاصل ہوگی ہمیں، اور سیاسی جماعتوں کا تعاون ہوگا، اور بریف کیا کہ یہ آپریشن جو ہے ہم عوام کو جو ہے وہ نکال نہیں رہے وہاں سے، IDPs جو ہے وہ دوبارہ نہیں بنا رہے، ٹارگیٹڈ آپریشن ہوں گے، معلومات کی بنا پہ ہوں گے، جس طرح مخبری ہوتی ہے، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوں گے۔ تو تمام تر سیاسی جماعتوں سے بات کی، اور جو خبریں آ رہی ہیں کہ جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام کے رہنماؤں نے مبینہ طور پہ عسکریت پسندوں کے خلاف جو مجوزہ فوجی آپریشن کی کارروائیوں کی مخالفت پہ جو مخالفت اور تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ زیادہ تر سیاسی جماعتیں جو پختونخوا میں ہیں ڈیفینیٹلی وہ جو ہے آپریشن کے سخت خلاف ہیں، اور کیونکہ 2014 میں جو آپریشن ہوئے، ضرب عضب آپریشن ہوا، اس میں لوگوں کو بے گھر کیا گیا، IDPs جو ہے وہ باہر آئے، ابھی تک کچھ نہیں گئے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ پھر افغانستان بھی زیادہ تر گئے ہیں، کچھ کو واپس بسا لیا گیا ہے۔ زیادہ نقصان ہوا تھا عام عوام کا۔ تو اس بار جو ہے وہ سیاسی جماعتیں بھی بڑے احتیاط کر رہی ہیں، اور جیسا کہ ہم بار بار کہتے ہیں کہ سب کو ایک پیج پہ آنا پڑے گا۔ باقی سیاسی جماعتوں میں جو قومی وطن پارٹی کے سربراہ ہیں آفتاب شیرپو نے بھی دہشت گردی اور تشدد کے واقعات پر افسوس کا اظہار کیا، اور عسکریت پسندوں کے خلاف نتیجہ خیز کارروائی، یہ ایمل ولی نے اور آفتاب شیرپو نے عسکریت پسندوں کی طرف، یہ ایمل ولی نے کہا ہے کہ عسکریت پسندوں میں عسکری اداروں کی پسند اور ناپسند پر تنقید کی، اور کہا کہ اس پہ بھی گڈ بیڈ طالبان کو کھلی چھوٹ دی گئی ہے، یہ بھی مکمل طور پہ ختم کر دینا چاہیے۔ ایمل ولی کا کہنا ہے کہ جو گڈ طالبان بیڈ طالبان، اس کا کنسیپٹ ختم کر دینا چاہیے، اور میرے خیال میں اب ایسا ہو بھی رہا ہے کہ یہ جو موجودہ آرمی چیف ہیں جو سب کو
ایک ہی پڑھے میں گن رہے ہیں جو تحریک کی جتنے بھی جہادی گروپ ہیں، جتنے بھی تحریک طالبان پاکستان کا گروپ ہے، ان سب میں دیکھا جا رہا ہے کہ کوئی پسند ناپسند نہ ہوں۔ تو ANP کے رہنماؤں نے حمایت کی ہے، آفتاب شیرپو نے حمایت کی ہے، اور گنڈا پور اور جو ان کے ہی رشتہ دار بھی ہیں اور ان کے علاقے کے بھی ہیں، ان کے سیاسی مخالف بھی ہیں اور ان کے حلقے کے مخالف بھی ہیں، جو گورنر صاحب ہیں فیصل کریم کنڈی، ان کی تھوڑی تکرار ہوئی تھی۔ پھر آرمی چیف نے جو بتایا جا رہا ہے کہ ان کو پھر بٹھایا اور کہا کہ آپ بس سنیں، بات سنیں اور اپنی بات کریں۔ تو زیادہ تر جو اس ٹائم پہ پختونخوا میں علی امین گنڈا پور نے بات چیت کا راستہ جو ہے وہ اوپن کرنے کی بات کی ہے۔ جماعت اسلامی اور JUI نے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ تو تین جماعتیں اس ٹائم پہ مذاکرات کے حق میں لگ رہا ہے کہ اور یہ آپریشن پہ اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو جب تک سیاسی جماعتوں کو، تمام سٹیک ہولڈر کو ہاتھ میں نہیں لیا جاتا تو کامیابی، آپ کو پتہ ہے کہ کامیابی پھر مشکل سے ہو جاتی ہے، اکثر معاملات اپنوں سے خراب ہوتے ہیں۔ تو سب کو مل بیٹھنا پڑے گا، سب کو ایک زبان بولنی پڑے گی۔ اگر آپ نے آپریشن کرنا ہے، اگر آپ نے ٹارگیٹڈ آپریشن کرنے ہیں، اور اگر آپ نے لینتھی آپریشن کرنے ہیں، تو جو صوبے میں اس ٹائم پہ حکومت ہے اور سیاسی جماعتیں ہیں، جس طرح ہم 4-5 دن پہلے کہہ رہے تھے کہ تمام تر کو بٹھانا چاہیے، ایک اچھا اقدام ہے کہ آرمی چیف نے تمام تر سیاسی جماعتوں کو بٹھایا۔ اب بات آہستہ آہستہ سامنے آ رہی ہے کہ 3 جماعتیں اس ٹائم پہ مخالفت کر رہی ہیں، اس آپریشن کی تحفظات کا اظہار کر رہی ہیں۔ اپنے مخالفت نہیں کی، اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہوا ہے، اور مل بیٹھ کے اس پہ مذاکرات آگے بھی ہوں گے۔ فی الحال جو آرمی چیف نے کھل کے کہا ہے اس میں کہ یہ ٹارگیٹڈ آپریشن ہے، اس میں کوئی جو آرمی چیف کا تھوڑا بیان ہے وہ میں پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں۔ جو شیطانی قوتوں کے خلاف یکجا کھڑے ہیں، پاک فوج کے ترجمان، یہ تو ISPR کا جو بیان آیا ہے وہی جاری کر رہے ہیں کہ آرمی چیف کو فتنہ الخوارج کے خلاف انتداد دہشت گردی آپریشن اور سیکیورٹی صورتحال پہ جامع بریفنگ دی گئی۔ بریفنگ میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور بھی شریف تھے۔ بریفنگ کے بعد آرمی چیف سے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی، امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان، قومی وطن پارٹی کے آفتاب احمد خان شیرپو، عوامی نیشنل پارٹی کے ایمل ولی خان، سابق وزرائے اعلیٰ میں حیدر خان ہوتی، پرویز خٹک، محمود خان، جمعیت علماء اسلام کے صوبائی رہنما عطاء الرحمان صاحب بھی ملاقات میں شریک تھے۔ آرمی چیف نے کہا کہ ہماری افواج جو ہے وہ محنت سے دہشت گردی کے اہم لیڈروں کا تعاقب کر کے انہیں ختم کیا ہے، دہشت گردی کے بنیادی ڈھانچوں کو ختم کر کے ان کے سیلوں کو بے اثر کیا ہے، جس سے یہ واضح پیغام ہے کہ دہشت گردوں کی ہماری سرزمین پہ کوئی جگہ نہیں۔ آرمی چیف نے کہا کہ یہ جنگ جاری رہے گی اور ہم اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ آرمی چیف نے پاکستان کی مسلح افواج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی غیر متزلزل عزم اور بے مثال قربانی اور دہشت گردی کے نیٹ ورک کی کمر توڑنے اور ان کے مضموم عزائم کو ناکام بنانے والے اداروں کی کارکردگی کو بھی سراہا، اور ان سے تعاون کی اپیل کی ہے جتنے بھی سیاسی جماعت ہیں، کہ ان کو آگاہ بھی کیا کہ ہم ٹارگیٹڈ آپریشن کر رہے ہیں، اس میں کامیابی سے جا رہے ہیں، اور یہ آپریشن جتنے بھی ہیں یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہے، تو لہٰذا اس میں تعاون بھی درکار ہوگا سیاسی جماعتوں کا۔ سیاسی جماعتوں نے اپنی رائے دی ہے، 3 جماعتوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے آپریشن پہ، اور پاک فوج کی جو کامیابی ہیں اس کو سراہا ہے۔ آگے کل انشاءاللہ مزید ڈیٹیل آتی ہیں، اس پہ مزید بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔